میری شادی ایک بہت امیر گھرانے میں ہوئی۔ میری ساس بہت اچھی تھی۔ اس نے مجھے منہ دکھائی میں ایک انگوٹھی دی۔ میں جب اپنے میکے آئی اور میرے باپ نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو وہ وہی چیخ مار کر گر گئے، کیونکہ وہ انگوٹھی تو انہوں نے میری مری ہوئی ماں کو۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے ایک ایسے بستر پر پایا جو پھولوں کی پتیاں بچھا کر بنایا گیا۔ محسوس ہوتا تھا کمرے کی چھت اتنی اونچی تھی کہ نظر اٹھاتے ہوئے گردن دکھنے لگتی تھی، اور اس چھت سے لٹکتا ہوا فانوس کسی شاہی محل کی یاد دلاتا تھا، جس کے شیشے سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی ہیرے کی طرح چمک رہے تھے۔ میں کچھ دیر تک تو بستر سے اٹھ ہی نہ سکی، بس خیالی نظروں سے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں، وہی لڑکی جو کل تک ایک تنگ و تاریک گلی کے ایسے مکان میں رہتی تھی جہاں دن کے وقت بھی بلب جلانا پڑتا تھا اور جہاں دیواروں سے سیم اور دھور جھڑکتا تھا، مگر آج میں شہر کے اس سب سے بڑے حویلی نما گھر کی بہو بن کر اس مخملی بستر پر لیٹی تھی جس کے بارے میں میرے محلے کی عورتیں صرف خواب میں سوچ سکتی تھی۔ شادی کی تھکن میرے انگ انگ میں تھی، مگر اس سے زیادہ میرے ذہن پر حیرت اور خوشی کا بوجھ تھا۔ میرے کانوں میں ابھی تک کل رات کی شہنائیوں اور مہمانوں کی باتوں کی بس گشت گونج رہی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح میرے بوڑھے اور کمزور باپ نے رخصتی کے وقت مجھے گلے لگا کر روتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی، آج میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ تم اتنے بڑے گھرانے میں جا رہی ہو جہاں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں جو اطمینان تھا وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی، مگر اس اطمینان کے پیچھے چھپا ہوا ایک انجانا سا خوف بھی تھا جو شاید ہر غریب باپ کے دل میں ہوتا ہے جب وہ اپنی بیٹی کو امیروں کی بستی میں بھیجتا ہے۔ میں نے دھیرے سے کروٹ لی اور ریشمی لحاف کو اپنے اوپر سے ہٹایا۔ میرے پیر جب قالین پر پڑے تو مجھے ایسا لگا جیسے میں بادلوں پر چل رہی ہوں۔ قالین اتنا نرم اور گھنا تھا کہ میرے پیر اس میں دھس کے تھے۔ میں چلتی ہوئی کمرے کی بڑی کھڑکی کے پاس آئی اور بہاری پردوں کو ذرا سا سرکایا۔ جب باہر کا منظر دیکھ کر میری سانس ہی حلق میں اٹک گئی۔ سامنے ایک وسیع و عریض باغ پھیلا ہوا تھا جہاں رنگ برنگے پھول کھلتے تھے، اور درمیان میں ایک فوارہ چل رہا تھا جس کا پانی صبح کی روشنی میں چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرا تھا، یا شاید مجھے ایسا باور کرایا گیا تھا کہ یہ سب میرا ہے۔ میرا شوہر صبح سویرے ہی اپنے کارخانوں کی دیکھ بھال کے لیے جا چکے تھے، اور مجھے گھر کی ملازمہ نے بتایا تھا کہ بڑی بیگم صاحبہ یعنی میری ساس مجھ سے ملنے کے لیے میرے کمرے میں تشریف لانے والی ہے۔ ساس کا نام سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ میری ساس شہر کی ایک بہت ہی با اثر اور باروب خاتون تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ ساری جاگیر اور دولت اکیلے اپنے دم پر بنائی ہے۔ وہ ایک بہت سخت اصولوں والی عورت سمجھی جاتی تھی، اور ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ میری ملاقات ان سے شادی سے پہلے صرف 2 بار ہوئی تھی، اور ان 2 ملاقاتوں میں انہوں نے مجھ سے بہت کم بات کی تھی۔ ان کی نظروں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو سامنے والے کے دل کا حال جان لیتی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں میں ان کے معیار پر پوری نہ اتر سکوں، یا مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں جلدی سے تیار ہونے لگی۔ میں نے اپنا وہ قیمتی لباس پہنا جو میری ساس نے خود میرے لیے پسند کیا تھا، اور آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو سنوارنے لگی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس مجھے اپنا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کسی شہزادی کا لگ رہا تھا۔ زیورات سے لدی پھندی وہ لڑکی میں ہی تھی، لیکن میری آنکھوں میں اب بھی وہی سادگی اور جھجک تھی جو میرے ماضی کا حصہ تھی۔ میں ابھی خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور پھر ادب سے دروازہ کھولا گیا۔ میری ساس اندر داخل ہوئی۔ ان کا حلیہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ اس عمر میں بھی بلا کی حسین اور پروکار تھی۔ ان کے سفید بالوں میں چاندنی جیسی چمک تھی،
اور ان کے چہرے پر جھریاں تو تھی، مگر وہ جھریاں ان کے تجربے اور ان کی محنت کی کہانی سنا رہی تھی۔ انہوں نے ہلکے رنگ کا ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا اور گلے میں موتیوں کی مالا تھی، جو ان کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہی تھی۔ میں احترام میں فوراً کھڑی ہو گئی اور نظریں جھکا لی۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ان کا لمس بہت ہی ماں جیسا تھا، جس نے میرے اندر کے خوف کو کچھ کم کر دیا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود میرے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ان کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ یہ کوئی بہت مہنگی اور نایاب خوشبو تھی، جو مجھے ہمیشہ ان کی موجودگی کا احساس دلاتی رہے گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو اور میں خوش ہوں کہ تم میرے گھر کی رونق بنی ہو۔ ان کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور سکون تھا جو میرے دل کو بہا گیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی اور بتانے لگی کہ کس طرح انہوں نے اپنی جوانی میں سخت محنت کی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا، یہ دولت اور یہ آرام یوں ہی نہیں مل گیا، اس کے پیچھے میری راتوں کی نیند اور دن کا چین قربان ہوا ہے۔ میں نے تنکا جوڑ کر یہ اشیانہ بنایا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا اور ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا۔ میں ان کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی اور دل ہی دل میں ان کی عزت کر رہی تھی کہ اتنی امیر ہونے کے باوجود وہ کتنی عاجز ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہیں گی، اور بس وہ بدلے میں مجھ سے وفاداری اور گھر کی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں۔ ان کی باتوں میں ممتا کی مٹھاس تھی، مگر ساتھ ہی ایک ایسی تنبیہ بھی تھی جو مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس گھر کے کچھ اصول ہیں جنہیں توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ایک چھوٹا سا مخملی بکس اٹھایا۔ یہ گہرے سرخ رنگ کا تھا، ایک نفیس ڈبہ تھا جس پر سنہرے دھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی۔ انہوں نے وہ ڈبہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ یہ میرے لیے صرف ایک زیور نہیں، بلکہ میری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے قبول کرو اور ہمیشہ اپنے پاس رکھو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ ڈبہ تھاما۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ڈبے کے اندر کوئی بہت ہی خاص چیز ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے ڈبے کا ڈھکن کھولا۔ اندر مخمل کے درمیان ایک انگوٹھی رکھی تھی، جسے دیکھتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ انگوٹھی اتنی منفرد اور شاہانہ تھی کہ میں نے آج تک ایسی انگوٹھی کسی دکان یا کسی رسالے میں بھی نہیں دیکھی۔ اس کے درمیان میں ایک بڑا سا یاقوت جڑا ہوا تھا، جس کا رنگ کبوتر کے خون جیسا سرخ تھا، اور اس کے گرد ہیروں کے چھوٹے چھوٹے ذرات ایسے جڑے ہوئے تھے جیسے چاند کے گرد ستارے ہوں۔ اس کا سونا عام سونے جیسا پیلا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک ایسی قدیم سرخی مائل چمک تھی جو صدیوں پرانے زیورات میں ہوتی ہے۔ اس پر کی گئی نقش و نگار اتنی باریک اور نفیس تھی کہ انسانی آنکھ دنگ رہ جائے۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی عام کاریگر کے ہاتھ کا کام نہیں ہے، بلکہ اسے بنانے میں مہینوں یا شاید سالوں کا وقت لگا ہوگا۔ اس انگوٹھی سے ایک ایسی پراسرار کشش نکل رہی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے اس ڈبے سے نکالا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھا۔ اس کا وزن میری توقع سے کہیں زیادہ تھا اور اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں اسے الٹ پلٹ کے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ انگوٹھی کب اور کہاں بنی ہوگی اور کن کن ہاتھوں سے ہو کر آج مجھ تک پہنچی ہے۔ میری سانس خاموشی سے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی اور ان کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہننے سے پہلے ایک بار پھر غور سے دیکھا تو بے اختیار میرے دل سے نکلا کہ انگوٹھی کتنی قیمتی اور قدیم لگتی ہے۔ میری ساس نے وہ انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی
تو میرے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس انگوٹھی کے نگینے میں کوئی ایسی مقناطیسی قوت ہے جو میرے خون کی گردش کو بھی اپنے قابو میں کر رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ وہ انگوٹھی میری مہندی لگی انگلیوں پر بہت جچ رہی تھی، مگر اس کی چمک میں ایک ایسی اجنبیت تھی جو مجھے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ یہ چیز میری دنیا کی نہیں ہے۔ ابھی میں ان خیالوں میں ہی گم تھی کہ باہر سے ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ گاڑی تیار ہے اور مجھے میرے میکے لے جانے کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب میں اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہی تھی، اور خاص طور پر اپنے بوڑھے باپ سے، جن کی بیماری اور کمزوری کا خیال مجھے ہر وقت ستاتا رہتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر سنبھالی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے مجھے اپنے پیروں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ فرش پر بچھے قالین بہت موٹے تھے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میری نظر دیواروں پہ لگی بڑی بڑی تصویروں پر پڑی، جو شاید میرے سسرال کے بزرگوں کی تھی۔ ان کی نظریں مجھے گھورتی ہوئی محسوس ہوئیں، جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوں، کیا تم اس گھر اور اس انگوٹھی کے قابل ہو؟ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور تیزی سے نیچے آ گئی۔ نیچے ہال میں میری ساس کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رک گئی اور مسکراتے ہوئے میرے پاس آئیں۔ انہوں نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور ایک بار پھر میری انگلی میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک بہت ہی عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بہت پرانا بوجھ ان کے سر سے اتر گیا ہو۔ انہوں نے مجھے تاکید کی کہ میں اپنا بہت خیال رکھوں اور جلد واپس آ جاؤں۔ میں نے سر ہلایا اور باہر پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ایک بہت بڑی اور کالی چمکدار گاڑی تھی، جس کا ڈرائیور دروازہ میرے لیے کھولے کھڑا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو اندر کا ماحول باہر کی گرمی سے بالکل مختلف تھا۔ اندر کی ٹھنڈک تھی اور ایک دھیمی دھیمی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو میں نے مڑ کر اس عالی شان محل کو دیکھا جہاں میں اب بہو بن کر آئی تھی۔ اونچی دیواریں اور بڑا کالا گیٹ مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ گاڑی جیسے ہی سڑک پر آئی اور رفتار پکڑی تو میں نے سر پیچھے سیٹ سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میرے ذہن میں ہزاروں باتیں چل رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب میرے محلے والے مجھے اتنی بڑی گاڑی میں آتے دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ لڑکیاں جو میرے ساتھ کھیلتی تھیں اور جو مجھے ہمیشہ میری غربت کا طعنہ دیتی تھی، آج وہ دیکھیں گی کہ خدا نے مجھے کس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ مگر ان سب خیالوں کے درمیان مجھے سب سے زیادہ بے چینی اپنے باپ کے رد عمل کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر رو پڑیں گے۔ گاڑی شہر کے پوش علاقے سے نکل کر اب عام سڑکوں پر آ گئی تھی، جہاں ٹریفک کا شور زیادہ تھا اور سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی تھی۔ گاڑی کے کالے شیشوں سے کے پار مجھے باہر کی دنیا دھندلی اور دور نظر آ رہی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ دھوپ میں بسوں کے انتظار میں کھڑے ہیں، ٹھیلے والے آوازیں لگا رہے ہیں اور زندگی اپنی تمام تر مشکلات کے ساتھ رواں دواں ہے۔ ابھی کل تک میں بھی انہی لوگوں کے میں شامل تھی، اور آج میں شیشے کے اس پار ایک الگ دنیا میں محفوظ تھی۔ یہ احساس مجھے اداس بھی کر رہا تھا اور شکر گزار بھی بنا رہا تھا۔ میں بار بار اپنی انگلی میں گھومتی اس انگوٹھی کو چھو کر دیکھتی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی ساس کا پیار اور اعتماد ملا تھا۔ آہستہ آہستہ عمارتیں چھوٹی ہوتی گئی اور گلیاں تنگ ہوتی گئی۔ اب ہم شہر کے اس حصے میں تھے جہاں غربت کا بسیرا تھا، جہاں کی دیواروں کا رنگ اڑا ہوا تھا اور جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے تھے۔ گاڑی کی رفتار کم ہو گئی تھی، کیونکہ راستہ اتنا خراب تھا کہ گاڑی کے جھٹکے اندر تک محسوس ہو رہے تھے۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا تاکہ گاڑی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ باہر گلی میں کھیلتے ہوئے بچے گاڑی کو دیکھ کر شور مچانے لگے
اور گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگے۔ میں نے ان بچوں میں اپنا بچپن دیکھا تھا۔ ہم بھی کبھی امیروں کی گاڑیوں کے پیچھے ایسے ہی بھاگا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ان گاڑیوں میں بیٹھنے والے کے لوگ شاید فرشتے ہوتے ہیں۔ آج میں خود اس گاڑی میں بیٹھی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ میں فرشتہ نہیں بلکہ وہی گوشت پوشت کے انسان ہوں۔ گاڑی جب میرے محلے کی گلی میں داخل ہوئی تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ تھڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور دکانوں سے لوگ باہر نکل کر دیکھنے لگے کہ کون آیا ہے۔ مجھے لوگوں کی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ ایک بہت بڑے گھرانے کی عزت ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی۔ گاڑی میرے گھر کے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ یہ دروازہ سالوں سے پینٹ کا منتظر تھا اور اس کی دراڑیں اب مزید گہری ہو گئی تھی۔ ڈرائیور نے اتر کر میرے لیے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں گاڑی سے باہر نکلی میرے نتنوں میں وہی جانی پہچانی بو آ گئی جو اس محلے کی مٹی اور نالیوں سے اٹھتی تھی۔ مگر آج یہ بو مجھے بری نہیں لگی بلکہ اس میں مجھے اپنے پن کا احساس دلایا۔ میرے جوتے کچی زمین پر ٹک گئے اور میں نے اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ گھر کا صحن ویران تھا اور برآمدے میں بچھی چرپائی پر میرے باپ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی کھانسی کی آواز باہر تک آ رہی تھی جو میرے دل کو چیر کے رکھ دیتی تھی۔ میں نے اپنی چادر کو درست کیا اور دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ میری قدموں کی آہٹ سن کر باپ نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں اور انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ میں نے زور سے پکارا، بابا میں ہوں آپ کی بیٹی۔ یہ سنتے ہی وہ تیزی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے مگر کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا گئے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس پہنچی اور انہیں تھام لیا۔ وہ میرے گلے لگ کر رونے لگے۔ ان کے آنسو میرے کندھے کو بھگو رہے تھے اور ان کا کمزور جسم کانپ رہا تھا۔ میں بھی اپنے آنسو نہ روک سکی اور ہم دونوں باپ بیٹی کافی دیر تک بغیر کچھ بولے روتے رہے۔ یہ آنسو خوشی کے بھی تھے اور جدائی کے بھی۔ کافی دیر بعد ہم الگ ہوئے اور انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری قیمتی ساڑی، میرے زیورات اور میرے چہرے کی رونق دیکھ کر وہ بار بار خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ انہوں نے میرے ماتھے کو چوما اور مجھے اپنے پاس چرپائی پر بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا بخار اب بھی تیز تھا اور ان کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے ان کی طبیعت کا پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ تمہیں دیکھ لیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ تمہارے سسرال والے کیسے ہیں؟ کیا وہ تمہارا خیال رکھتے ہیں؟ میں نے جوش سے انہیں بتانا شروع کیا کہ بابا آپ فکر نہ کریں، میں بہت خوش ہوں۔ میری ساس بہت اچھی ہیں، وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتی ہیں۔ گھر میں نوکر چاکر ہیں، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے اور شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ باپ میری باتیں سنتے جاتے اور ان کے چہرے پر اطمینان بڑھتا جاتا۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے کہ مالک تیرا شکر ہے، میں نے اپنی بیٹی کے لیے جو دعائیں مانگی تھی وہ قبول ہو گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری ساس کتنے فیاض دل ہیں اور انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں کتنا کچھ دیا ہے۔ باتوں کے دوران میں نے دیکھا کہ گھر کی حالت پہلے سے زیادہ خستہ ہو گئی ہے۔ چھت کی کڑیاں جھک گئی ہیں اور دیواروں سے پلستر گر رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اب میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں اپنے باپ کا علاج بھی کروا سکتی ہوں اور اس گھر کو بھی ٹھیک کروا سکتی ہوں۔ میں نے اپنے باپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کے ہاتھ محنت مشقت کی وجہ سے سخت اور کھردرے ہو چکے تھے جبکہ میرے ہاتھ اب مہندی اور چوڑیوں سے سجے تھے۔ میں نے ان سے کہا، بابا اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، وہ آپ کا سارا خرچہ اٹھا لیں گے اور آپ کا علاج بھی کسی بڑے ڈاکٹر سے کروائیں گے۔ باپ نے میرے ہاتھ کو تھپایا اور کہا، بیٹی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں،
بس تم خوش رہو، یہی میری زندگی کی کمائی ہے۔ اسی لمحے میری نظر اپنی انگلی میں پہنی اس انگوٹھی پر پڑی جو کمرے کی نیم تاریکی میں بھی چمک رہی تھی۔ مجھے ساس کا حکم یاد آیا کہ انگوٹھی ضرور دکھانا۔ میں نے سوچا کہ بابا کو یہ انگوٹھی دکھاؤں گی تو وہ اور بھی خوش ہوں گے کہ ان کی بیٹی کو اتنا قیمتی تحفہ ملا ہے۔ میں نے بڑے چاؤ سے اپنا ہاتھ ان کے سامنے کیا اور کہا، بابا دیکھیں، میری ساس نے مجھے یہ انگوٹھی دی ہے، یہ بہت پرانی اور قیمتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ان کے خاندان کی نشانی ہے۔ باپ نے پہلے تو سرسری نظر ڈالی اور مسکرانے لگے، مگر جیسے ہی ان کی نظر اس انگوٹھی کے نگینے اور اس کے ڈیزائن پر جمی، ان کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی ہاتھ کی گرفت میرے ہاتھ پر اچانک سخت ہو گئی ہے، اتنی سخت کہ مجھے درد ہونے لگا۔ میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ جو ابھی خوشی سے تمتمایا ہوا تھا، اب بالکل سفید پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو، اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ پلک جھپکنا بھول گئے۔ ان کی نظریں اس انگوٹھی پر ایسے گڑی ہوئی تھی جیسے وہ کوئی زیور نہیں بلکہ ان کی موت کا پروانہ ہو۔ ان کے ہونٹ لرزنے لگے اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، صرف ایک گھوٹی گھوٹی سی کھرکھراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، بابا کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مگر انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اس انگوٹھی کو دیکھے جا رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے بڑے بڑے قطرے نمودار ہو گئے اور ان کا پورا جسم کانپنے لگا جیسے انہیں سردی لگ رہی ہو۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں خوف کا ایک ایسا سمندر امڈ آیا ہے جو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ خوف کسی معمولی بات کا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ماضی کا کوئی بھوت دیکھ رہے ہو، کوئی ایسا منظر جو انہوں نے برسوں پہلے بھلا دیا تھا اور اب وہ اچانک ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ان کا سانس پھولنے لگا اور وہ اپنا دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر لے گئے جیسے ان کے دل میں شدید تکلیف ہو رہی ہو۔ میں بری طرح ڈر گئی اور میں نے ان کا ہاتھ جھنجھوڑا۔ بابا بولے تو صحیح، کیا ہوا؟ یہ انگوٹھی ہی تو ہے، میری ساس نے دی ہے۔ مگر میری ساس کا نام سنتے ہی ان کے چہرے پر جو تاثر ابھرا وہ نفرت اور دہشت کا ملا جلا تھا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے اس انگوٹھی نے انہیں ڈھانس لیا ہو۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگے، مگر چرپائی کی وجہ سے گرتے گرتے بچے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے لگا شاید انہیں دل کا دورہ پڑ رہا ہے۔ میں مدد کے لیے چلانے ہی والی تھی کہ انہوں نے کانپتی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ان کی آواز ٹوٹی ہوئی اور مدھم تھی، مگر اس میں جو درد اور حیرت تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ وہ بار بار اپنی انگلی سے انگوٹھی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور ان کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس انگوٹھی میں ایسی کیا بات ہے جس نے میرے باپ کو اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ کیا یہ انگوٹھی منحوس ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہے جو میں نہیں جانتی؟ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی اور دیواروں سے آنے والی خاموشی اب ڈراؤنی لگنے لگی تھی۔ باہر گلی کا شور بالکل ختم ہو چکا تھا اور مجھے صرف اپنے باپ کی تیز چلتی ہوئی سانسیں اور اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنی ساس کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا جب وہ مجھے یہ انگوٹھی دے رہی تھی۔ کیا وہ جانتی تھی کہ اس انگوٹھی کا میرے باپ سے کوئی تعلق ہے، یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ مگر میرے باپ کا رد عمل بتا رہا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ انگوٹھی صرف سونا اور ہیرا نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی ایسا راز تھی جو میرے باپ کے سینے میں برسوں سے دفن تھا، اور آج میرے ہاتھ میں آ کر وہ راز باہر نکلنے کے لیے مچل رہا تھا۔ باپ نے دوبارہ میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ بے بسی اور پچھتاوے کے آنسو تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی اور ایک ایسا لفظ ادا کیا جو میری سمجھ میں نہیں آیا،
مگر اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں چھت کی طرف اٹھ گئی اور ان کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ چرپائی پر لڑک گئے اور ایک زوردار چیخ ان کی حلق سے نکلی جس نے گھر کے در و دیوار ہلا دی۔ یہ چیخ درد کی نہیں تھی بلکہ اس صدمے کی تھی جو اس انگوٹھی نے انہیں دیا تھا۔ میں وہیں جم کر رہ گئی۔ میرے ہاتھ کی وہ انگلی جس میں انگوٹھی تھی اب مجھے جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بابا کو جھنجھوڑا مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ ان کی نظریں اب بھی میرے ہاتھ پر جمی ہوئی تھی جیسے وہ مرتے دم تک اس انگوٹھی کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میری اپنی چیخ نکل گئی اور میں سمجھ گئی کہ میری شادی اور یہ انگوٹھی کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ میرے باپ کی وہ چیخ میرے وجود کی بنیادیں ہلا گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی انہیں اس طرح ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ زمین پر گرے ہوئے تھے اور ان کا جسم مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میں دیوانہ وار ان کے سینے کو مل رہی تھی اور بار بار انہیں پکار رہی تھی، بابا آنکھیں کھولیں، بابا مجھے ڈرائیں مت۔ مگر اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ چکی تھی اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہنستے کھیلتے انسان کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے دوڑ کر میز پر رکھا ہوا پانی کا جگ اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پانی کی ٹھنڈک نے شاید انہیں کچھ ہوش دلایا۔ ان کے جسم کی لرزش کم ہوئی اور انہوں نے ایک لمبی ہچکی لی۔ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر واپس آنے لگی مگر ان میں جو وحشت تھی وہ ابھی تک قائم تھی۔ انہوں نے مجھے پہچاننے میں کچھ وقت لیا اور پھر جیسے ہی ان کی نظر میرے چہرے سے پھسل کر دوبارہ میرے ہاتھ پر گئی وہ پھر سے چیخنے لگے، اتار دو، اسے اتار پھینکو، اس ناگن کو، یہ انگوٹھی نہیں، یہ موت ہے، یہ ہماری بربادی کا نشان ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر بری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا شاید ان کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بابا یہ تو سونے کی انگوٹھی ہے، یہ میری ساس کا تحفہ ہے، آپ اسے ناگن کیوں کہہ رہے ہیں؟ مگر انہوں نے میری بات سننے کی بجائے میرے ہاتھ کو جھپٹا اور انگوٹھی کو نوچنے کی کوشش کی۔ ان کی حالت غیر تھی۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ تمہیں نہیں معلوم یہ کیا ہے، یہ وہ لعنت ہے جس نے تمہاری ماں کو کھا لیا، یہ وہ زہر ہے جس نے ہماری زندگی برباد کر دی۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا اور تکیہ ان کے سر کے نیچے رکھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب ہیں اور ماتھے پر پسینہ دریا کی طرح بہہ رہا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، بابا مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ آپ میری ساس کو اور اس انگوٹھی کو دیکھ کر اتنا ڈر کیوں گئے ہیں؟ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ میرے اس سوال پر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ان کے آنسو بند آنکھوں سے بھی بہنے لگے۔ کمرے میں ایک ایسی اداسی اور سوگوار فضا چھا گئی تھی جیسے یہاں ابھی ابھی کسی کا جنازہ اٹھا ہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور ان میں ایک عجیب سا عزم تھا جیسے وہ کوئی بہت بھاری بوجھ اپنے سینے سے اتارنے والے ہوں۔ انہوں نے مدھم اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، بیٹی تم جس عورت کو اپنی ساس سمجھتی ہو، وہ جس محل کو اپنا گھر سمجھتی ہو، وہ سب جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ عورت کوئی خاندانی رئیس نہیں ہے اور نہ ہی یہ دولت اس کی محنت کی کمائی ہے۔ یہ سن کر مجھے جھٹکا لگا مگر میں خاموش رہی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بابا نے کانپتی ہوئی آواز میں ماضی کا ورق الٹنا شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 25 سال پہلے جب تم ابھی بہت چھوٹی تھی اور شاید تمہیں یاد بھی نہ ہو، ہم بہت خوشحال ہوا کرتے تھے۔ ہمارا اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا اور گھر میں سکون تھا، مگر پھر اچانک تمہاری ماں بیمار ہو گئی۔ انہیں ایک ایسا موذی مرض لاحق ہو گیا تھا جس کا علاج بہت مہنگا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا اگر بر وقت آپریشن نہ ہوا تو وہ نہیں بچیں گی۔ میں اپنی بیوی سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا
میں نے اسے بچانے کے لیے اپنی دکان بیچ دی، اپنی زمین بیچ دی، اور جتنا بھی پیسہ جمع ہو سکا وہ اکٹھا کیا۔ تمہاری ماں کے پاس ان کے جہیز کے بہت قیمتی زیورات تھے جو انہوں نے سنبھال کے رکھے تھے۔ ان زیورات میں سب سے قیمتی یہی انگوٹھی تھی جو اب تمہاری انگلی میں ہے۔ یہ انگوٹھی میرے دادا نے خاص طور پر بنوائی تھی، اور اس پر ہمارے خاندان کا ایک خفیہ نشان بھی کندہ ہے جو میں نے ابھی دیکھا ہے۔ بابا کی آواز بھرا گئی تھی اور وہ کچھ لمحے کے لیے رک گئے۔ میں سانس روکے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی اب واقعی بھاری لگنے لگی تھی۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان دنوں تمہاری ماں کی دیکھ بھال کے لیے اور کام کاج کے لیے ہمیں ایک ملازمہ کی ضرورت تھی۔ ایک عورت ہمارے گھر کام مانگنے آئی۔ وہ بہت مظلوم بن کر آئی تھی اور کہتی تھی کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تمہاری ماں کا دل بہت نرم تھا۔ انہوں نے اس عورت کو گھر میں رکھ لیا۔ وہ عورت بہت چالاک تھی۔ اس نے چند ہی دنوں میں تمہاری ماں کا اعتماد جیت لیا۔ وہ ہر وقت تمہاری ماں کے پاس رہتی تھی، ان کے پاؤں دباتی اور انہیں دوائیاں دیتی۔ میں بھی مطمئن ہو گیا تھا کہ چلو کوئی تو ہے جو میری غیر موجودگی میں میری بیمار بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ ہم نے اس عورت کو اپنے گھر کا فرد سمجھ لیا تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم نے اپنی آستین میں سانپ پال رکھا ہے۔ بابا کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ میں نے علاج کے سارے پیسے اور تمہاری ماں کے سارے زیورات ایک بڑے سے باکس میں رکھ کر الماری میں بند کر دیے تھے تاکہ صبح ہوتے ہی اسپتال جا سکے اور فیس جمع کروا سکے۔ اس رات باہر بہت طوفان تھا اور بارش ہو رہی تھی۔ میں دن بھر کی بھاگ دوڑ سے تھکا ہوا تھا، اسی لیے میری آنکھ لگ گئی۔ تمہاری ماں بھی دوائی کے نشے سے سو رہی تھی۔ رات کے کسی پہر مجھے کھٹکا ہوا، مگر میں نے سوچا شاید ہوا کی وجہ سے کھڑکی کھلی ہوگی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ میں نے دیکھا کہ الماری کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ باکس غائب ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پاگلوں کی طرح اس ملازمہ کو آوازیں دی، مگر وہ گھر میں کہیں نہیں تھی۔ میں باہر گلی میں بھاگا، مگر بارش نے سارے نشان مٹا دیے تھے۔ وہ عورت ہمارے علاج کے سارے پیسے اور وہ تمام زیورات لے کر رات کے اندھیرے میں فرار ہو چکی تھی۔ اس زیور میں یہ انگوٹھی بھی شامل تھی جو تمہاری ماں کی سب سے پسندیدہ نشانی تھی۔ بابا رو پڑے اور ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ میں پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں اپنی ساس کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ ان کی شرافت، ان کا وقار اور ان کی دولت کا رعب، سب کچھ میری نظروں کے سامنے دھندلا رہا تھا۔ بابا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ میں نے پولیس کے پاس گیا۔ میں نے ہر جگہ اس عورت کا تلاش کیا، مگر وہ ایسی غائب ہوئی جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ ادھر اسپتال میں ڈاکٹروں نے پیسوں کے بغیر علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ تمہاری ماں درد سے تڑپتی رہی اور میں بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے پاس اسے بچانے کے لیے وسائل تھے، مگر وہ چوری ہو چکے تھے۔ وہ عورت صرف پیسے نہیں لے کر گئی تھی، بلکہ وہ تمہاری ماں کی زندگی بھی ساتھ لے گئی تھی۔ 2 دن بعد تمہاری ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر میرے آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی۔ وہ جاتے جاتے بس یہی کہہ رہی تھی کہ میرے زیور میری بیٹی کے لیے بچا کے رکھنا، مگر میں اسے کیا بتاتا کہ وہ زیور تو وہ ڈائن لے اڑی ہے۔ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میں بالکل ٹوٹ گیا۔ کاروبار ختم ہو چکا تھا، گھر بک گیا اور میں تمہیں لے کر اس کھنڈر میں آ گیا جہاں ہم آج بیٹھے ہیں۔ میں نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے تمہیں پالا اور اس امید پر زندہ رہا شاید خدا کبھی انصاف کرے گا۔ اور آج جب میں نے تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی دیکھی تو مجھے لگا جیسے میری مری ہوئی بیوی قبر سے اٹھ کر آ گئی ہے اور مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میرا قاتل کون ہے۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس انگوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، غور سے دیکھو،
اس کے اندر ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوگا جو پھول کی پتیوں جیسا ہے۔ میں نے انگوٹھی اتار کر روشنی میں اس کے اندر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں واقعی ایک بہت باریک اور دھندلا سا نشان موجود تھا جو عام نظر میں نظر نہیں آتا تھا۔ میرے منہ سے بھی بے اختیار چیخ نکل گئی، بابا یہ وہی ہے، یہ وہی نشان ہے۔ بابا نے تلخ لہجے میں کہا، ہاں یہ وہی ہے، اور وہ عورت جسے تم ساس کہتی ہو وہ وہی ملازمہ ہے جس نے تمہاری ماں کو مارا ہے۔ اس نے ہماری دولت سے یہ محل کھڑا کیا ہے، اس نے ہمارے پیسوں سے کاروبار شروع کیا، اور آج وہ شہر کے عزت دار خاتون بنی پھرتی ہے۔ وہ قاتل ہے تمہاری ماں کی اور میری خوشیوں کی۔ اور دیکھو قدرت کا کھیل دیکھو، اس نے اپنے بیٹے کی شادی اسی لڑکی سے کر دی جس کی ماں کو اس نے مارا تھا، اور وہی انگوٹھی جو اس نے چوری کی تھی آج بڑے فخر سے تمہیں منہ دکھائی میں دے دی، یہ کہہ کر کہ یہ اس کی محنت کی نشانی ہے۔ کتنی بڑی جھوٹی اور مکار ہے وہ عورت۔ اس نے تمہیں یہ انگوٹھی پہنا کر تمہیں بہو نہیں بنایا بلکہ تمہیں اپنی غلامی کا طوق پہنایا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جس طرح اس نے تمہاری ماں کی جان لی تھی اسی طرح وہ تمہاری زندگی پر بھی قابض ہو جائے۔ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا اور کمرہ گھومنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے پاؤں چھو کر میں آئی ہوں اور جسے میں نے ماں کا درجہ دیا ہے وہ دراصل ایک چور اور قاتل ہے۔ اس کی وہ باتیں کہ میں نے محنت سے سب کچھ بنایا ہے اب میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر رہی تھی۔ اس کا وہ شفیق انداز، اس کا وہ مصنوعی پیار، سب ایک ڈھونگ تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی دلدل میں دھنس گئی ہوں۔ میں نے غصے اور نفرت سے اس انگوٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ انگوٹھی چھن سے زمین پر گری اور لڑکتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ بابا نے کہا، بیٹی یہ انگوٹھی واپس اٹھا لو، یہ ہماری امانت ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عورت مجرم ہے۔ اب تم اس گھر میں واپس نہیں جاؤ گی۔ وہ گھر تمہارا نہیں بلکہ تمہاری دشمنوں کا ہے۔ مگر پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو اب اس گھر کی بہو ہوں، میرا شوہر، میرا سب کچھ وہی ہے۔ میں کیا کروں؟ میں ایک عجیب کشمکش میں پھنس گئی تھی۔ ایک طرف میرا بوڑھا باپ اور میری مری ہوئی ماں کا خون تھا اور دوسری طرف میرا شوہر اور میرا نیا رشتہ تھا، مگر سچائی اتنی بھیانک تھی کہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ عورت جسے میں نے دیوی سمجھا تھا وہ دراصل ایک ڈائن تھی جس نے میری ماں کی سانسیں چرائی تھی۔ بابا کی حالت اب سنبھل رہی تھی مگر میری حالت بگڑ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ابھی واپس جاؤں اور اس عورت کے منہ پہ یہ انگوٹھی مار کر چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں کہ یہ چور ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ امیروں کی دنیا میں غریبوں کی چیخیں دبا دی جاتی ہیں۔ لیکن آج قدرت نے مجھے ایک موقع دیا تھا۔ یہ انگوٹھی صرف ایک زیور نہیں تھی بلکہ یہ ایک تلوار تھی جو میرے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اس تلوار سے اپنے ماضی کا بدلہ لوں گی یا خاموشی سے اس ظلم کے آگے سر جھکا دوں گی۔ میرے باپ نے مجھے گلے لگا لیا اور ہم دونوں باپ بیٹی اس ٹوٹے ہوئے مکان میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر روتے رہے۔ مگر اب ان آنسوؤں میں بے بسی نہیں تھی بلکہ انتقام کی ایک چنگاری تھی جو اس انگوٹھی کی چمک سے بھی زیادہ تیز تھی۔ راز فاش ہو چکا تھا اور پردہ اٹھ چکا تھا۔ وہ عظیم ساس دراصل ایک مفرور ملازمہ اور قاتل تھی۔ زمین پر پڑی وہ انگوٹھی اب میرے لیے محض سونے کا ایک ٹکڑا نہیں تھی بلکہ وہ میرے باپ کی برباد شدہ زندگی اور میری ماں کی ناگہانی موت کا حساب مانگ رہی تھی۔ میں نے جھک کر اس انگوٹھی کو اٹھایا تو میرے اندر کی کمزور لڑکی دم توڑ گئی اور اس کی جگہ ایک ایسی بیٹی نے لے لی جو اپنے والدین کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اپنے باپ کے آنسو پونچھے اور ان کا ہاتھ تھام کر کہا، بابا اب رونے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس عورت سے اپنی ایک ایک چیز کا حساب لینے کا وقت ہے۔ بابا پہلے تو ہچکچائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امیروں کے خلاف آواز اٹھانا کتنا مشکل ہے، مگر میری آنکھوں میں عزم دیکھ کر ان میں بھی ہمت پیدا ہو گئی۔ ہم اسی گاڑی میں واپس بیٹھے
जो मुझे छोड़ने आई थी। ड्राइवर हैरान था कि मैं इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हूँ, मगर मैंने इसे सख्ती से गाड़ी वापस मोड़ने का हुक्म दिया। रास्ते भर मैंने एक लफ्ज़ नहीं कहा, बस मुट्ठी में दबी इस अंगूठी को महसूस करती रही, जो अब मुझे अपनी ताकत लग रही थी। जब हम इस आलीशान महल के गेट पर पहुँचे तो वहाँ खड़े पहरेदारों ने हमें रोकने की कोशिश की, मगर मैंने इन्हें नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी अंदर ले जाने का इशारा किया। हम सीधे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, जहाँ मेरी सास इत्मीनान से बैठी चाय पी रही थी। हमें अचानक वापस देखकर इनके चेहरे पर नागवारी और हैरत भरे तासरात उभरे। वो अपनी जगह से उठी और कड़कदार आवाज़ में बोली कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई हो, और ये तुम्हारे साथ ये फ़कीर जैसा आदमी कौन है। इनका लहजा इंतहाई तौहीन आमेज़ था, मगर आज इनका रौब मुझ पर ज़्यादा असर नहीं कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर वो अंगूठी इनकी मेज़ पर ज़ोर से पटकी और कहा, मैं यहाँ आपकी बहू बनकर नहीं, बल्कि इस मकतूला की बेटी बनकर आई हूँ, जिसके ज़ेवरात चुरा कर और जिसे मौत के मुंह में धकेल कर आपने ये महल खड़ा किया है। मेरी बात सुनकर इनका रंग फिक हो गया, मगर वो अपनी फितरी मकारी से काम लेते हुए चलाने लगी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अभी मैं अपने बेटे को बुलाकर तुम्हें घर से निकलवाती हूँ। इसी शोर शराबे की आवाज़ सुनकर मेरा शोर जो घर पर ही था दौड़ता हुआ कमरे में आया। इसे देखकर सास ने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए और कहा, देखो बेटा, ये लड़की अपने इस जाहिल बाप को लेकर आई है और मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। मेरा शोहर परेशानी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने बगैर किसी खौफ के अपने शोहर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आज आपको फैसला करना होगा कि आप सच का साथ देंगे या इस झूठ का, जिसकी बुनियाद पे ये घर खड़ा है। मैंने अंगूठी उठाई और इसे रोशनी में करके इसके अंदर छुपा हुआ वो ख़ानदानी निशान दिखाया और कहा, ये अंगूठी मेरी नानी की है और ये निशान मेरे बाप की ख़ानदान की पहचान है। अगर ये आपकी माँ की ख़ानदानी अंगूठी है तो इस पर यह निशान क्यों है। मेरा शोहर चौंक गया। इसने अंगूठी मेरे हाथ से ली और गौर से इस निशान को देखा। फिर इसने अपने बाप यानी मेरी ससुर की पुरानी तस्वीरों की तरफ देखा और फिर अपनी माँ की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मेरी सास का चेहरा पसीने से शराबूर हो चुका था और इनके होंठ कांप रहे थे। तब मेरे बाप ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, ये औरत कोई ख़ानदानी रईस नहीं है, बल्कि 25 साल पहले ये मेरे घर में मुलाजमा थी और मेरी बीवी के ऑपरेशन के पैसे और ज़ेवरात चुरा कर भागी थी, जिसकी वजह से मेरी बीवी मर गई। मेरे बाप ने वो तमाम पुरानी निशानियों और वाक़यात का जिक्र किया जो इस औरत के माजी से जुड़े थे। सास ने चीख कर इन्हें खामोश कराने की कोशिश की, मगर सच्चाई का सैलाब अब रुकने वाला नहीं था। मेरे शोहर ने अपनी माँ के चेहरे पर लिखी हुई चोरी और खौफ को पकड़ लिया था। वो अपनी माँ के करीब गया और इसकी आंखों में देखकर पूछा कि माँ, सच बताएं, क्या ये सब सच है? क्या ये दौलत, ये जागीर सब चोरी के पैसों से बना है? सास ने बेटे का कंधा पकड़कर इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब झूठ है, मगर इनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी और इनके पास इस अंगूठी के निशान का कोई जवाब नहीं था। आखिरकार इनके असाब जवाब दे गए और वो ज़मीन पर बैठ गई और रोते हुए एतराफ़ करने लगी कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी। मैंने गुर्बत से तंग आकर वो जेवर उठा लिए थे, मगर मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम अच्छी ज़िंदगी गुजार सको। ये सुनते ही मेरे शोहर ने नफ़रत से इनका हाथ झटक दिया और पीछे हट गया। इसने कहा कि आपने मेरी परवरिश हराम के माल से की और एक मासूम औरत की जान लेकर मुझे महल में रखा। मुझे ऐसी माँ और ऐसी दौलत पर लानत भेजने में कोई आर नहीं। मैं एक कातल और चोर का बेटा कहलाने से बेहतर समझता हूँ कि मैं फ़कीर हो जाऊँ। इसने इसी वक्त घर की चाबियाँ
اور جائیداد کے کاغذ لا کر میرے باپ کے قدموں میں رکھ دیے اور کہا کہ بابا مجھے معاف کر دے، بے انجانے میں اس گناہ کا حصہ بنا رہا، یہ سب آپ کا ہے۔ میری ماں نے جو کچھ بھی بنایا وہ آپ ہی کی دولت تھی۔ میرے باپ نے روتے ہوئے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ میری ساس جو اپنی انا کے گھمنڈ میں خود کو خدا سمجھ رہی تھی، اب زمین پر پڑی گڑ گڑا رہی تھی، مگر اب ان کے لیے کسی کے دل میں رحم نہیں تھا۔ میرا شوہر انہیں پولیس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جرم کی سزا ملنا ضروری ہے، چاہے مجرم اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ پولیس آئی اور اس عالی شان گھر کی مالکن کو ہتھکڑی لگا کر لے گئی۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا تھا اور وہ دولت جس پر اسے ناز تھا وہ اس کی کسی کام نہ آئی۔ قانون نے ساری جائیداد اور دولت کا اصل حقدار میرے باپ کو قرار دیا، کیونکہ وہ سب چوری کے سرمائے سے بنایا گیا تھا۔ ہم نے وہ محل نما گھر بیچ دیا کیونکہ اس کی بنیادوں میں میری ماں کا خون تھا، اور اس سے ملنے والی رقم سے میرے باپ نے ایک بہت بڑا اسپتال بنوایا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا، تاکہ جو تکلیف میری ماں نے اٹھائی وہ کسی اور کو نہ اٹھانی پڑے۔ میرے شوہر نے اپنی محنت سے نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم نے سادگی سے ایک نئی دنیا بسائی۔ اس سارے واقعے نے ہمیں اور پڑھنے والوں کو یہ سبق دیا کہ ظلم اور گناہ کی عمارت چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن دھڑام سے گر جاتی ہے۔ وہ انگوٹھی جو کبھی چوری کی نشانی تھی اب میرے لیے انصاف کی علامت بن گئی ہے، اور میری ساس کا انجام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا ہے کہ دوسروں کا حق مارنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔